آداب ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی۔ ایک تبصرہ ہے، مختصر سا تبصرہ۔ حج سوسائٹی نظام آباد ضلع کی حج سوسائٹی ہے، یہ گزشتہ 1997 سے یہ کارکرد ہے، اپنی خدمات انجام دے رہی ہے حجاج اکرام کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج اسلام کا 5واں فریضہ ہے۔ ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے گزشتہ 24 سالوں سے یہاں پر حج سوسائٹی کام کر رہی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں موظف لیکچرر گریراج کالج جناب نصیر صاحب، جو اس سوسائٹی کے معتمد ہیں، تفصیلی بات کرتے ہیں۔ مولانا عطاء الرحمن جامع قاسمی مرحوم و مولانا ولی اللہ قاسمی صاحب کی رحلت کے بعد آج حج سوسائٹی کے جدید صدر با اتفاق آرا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ ایک جہتی کی جانب سے ناظرین کو اس سلسلے میں جو حج سوسائٹی کی خدمات ہے ایک مختصر سی تفصیلات جاننا چاہیں گے ہم آپ سے۔ ایک جہتی مولانا عطاء الرحمن خان صاحب جامع قاسمی علیہ الرحمہ کو اس بات کی بڑی فکر تھی، بلکہ ایک قسم کا تردد ہوا کرتا تھا کہ جو عازمین حج ہیں ان کی ایک بڑی تعداد مناسک حج سے صحیح طور پر واقف نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت کے دل میں یہ بات ہمیشہ سے تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کار، ایسا نظم ہونا چاہیے جس کے کہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے۔ 1997 میں ہم لوگوں کے ساتھ جب حضرت کی مشاورت ہوئی تو حضرت نے ایک تجویز پیش کی، ہم لوگوں نے اس کی بھرپور تائید کی اور یہ طے پایا کہ کیوں نہ ضلع نظام آباد میں ایک سوسائٹی تشکیل دی جائے۔ لہٰذا نتیجے میں ایک حج سوسائٹی نظام آباد کے نام سے ایک رجسٹرڈ سوسائٹی کی تشکیل عمل میں آئی، جس کے پہلے صدر حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن خان صاحب جامع قاسمی منتخب ہوئے۔ جناب سید ولی اللہ قاسمی صاحب، مولانا لئیق احمد صاحب بودھن اور دیگر علماء اکرام اس سے جڑے ہوئے رہے۔ ناچیز بھی اس کا سیکرٹری لسانہ طریقے پر بے لوث انداز میں خدمت انجام دیتی رہی ہے۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے کہ عازمین حج کو کبھی بھی کسی معاملے میں زیر بار ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ان سے پوری کی پوری جو بھی ان کی خدمت کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری رہنمائی مفت ہوتی ہے اور کسی قسم کے چارجز کسی بھی عنوان سے اس میں نہیں لیے جاتے۔ تو گزشتہ 23 سال سے الحمدللہ یہ کام جاری ہے۔ جب 2005 میں حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب قاسمی جامع کی رحلت ہوئی تو آپ کی جگہ حضرت سید ولی اللہ قاسمی صاحب مرحوم مغفور کو صدر منتخب کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 2005 سے حضرت کی صدارت میں آج تقریباً 15 سال تک، جبکہ اس جولائی میں حضرت بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس وقت تک تقریباً 15 سال حضرت سید ولی اللہ قاسمی صاحب کی رہنمائی سرپرستی میں ہی یہ سوسائٹی کام کرتی رہی ہے۔ اس سوسائٹی کی ایک خاص بات ہے کہ اس میں لوگ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اتنے مخلص انداز میں کام کرتے ہیں کہ ہر موقع پر دارے میں دل میں سخن سب اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عازمین حج کی ان کے فارم کی تکمیل ہو، چاہے اس کا سبمٹ کیا جانا ہو، چاہے قرآن کے بعد تربیت اجتماعات کا انعقاد ہو یا آنے جانے کے لیے انتظامات میں، یہ سارے کے سارے کمیٹی اپنی ہی سمجھیے کہ اصولوں کے مطابق اس پر عمل کرتی ہے، اس کا انتظام کرتی ہے۔ تو اس طرح گزشتہ 23 سال سے الحمدللہ تو یہ کمیٹی جو کام کرتے آ رہی ہے، ان کا اخلاص ہی شاید اللہ رب العزت نے جو برکت عطا کی اور یہ بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی رہنمائی کا نتیجہ ہے کہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہی ہے۔ اب چونکہ مولانا کا اچانک رحلت کر جانا ہمارے لیے ایک بڑے صدمے سے کم نہیں تھا، تو اب جیسا کہ کہا گیا کہ بھی مولانا کی ایک شخصیت ایسی تھی کہ جن کے جانے سے یہ جو خلا پیدا ہوا یہ کبھی شاید ہی پر ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے تو بھی درست ہوگا کہ یہ نہ تو ان کا کوئی بدل تھا، نہ ہے اور نہ آگے کبھی رہے گا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے بقول شاید کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تو ایسی شخصیت کا یہ جو رہنمائی تھا اس سے وہ ہم محروم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ حضرت نے اپنے خون جگر سے جو چراغ جلایا تھا، یہ مولانا عطاء الرحمن قاسمی ہو کہ اس کے بعد سید ولی اللہ قاسمی صاحب ہو، تو ان کے مشن کو لے کے چلنا ہی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس خدمت کو یہ جو عین ایک معنوں میں خدمت خلق ہے تو اس کو لے کر جو چلا جا رہا ہے، بلکہ میرے کو یہ کہنے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی کہ ہندوستان بھر میں شاید یہ پہلی سوسائٹی ہے جس نے اس کام کا آغاز کیا۔ وہ محبوب نگر وغیرہ میں اس قسم کی سوسائٹیاں بعد میں قائم ہوئی ہیں، تو الحمدللہ
اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام شروع ہوا تھا، اور آج بھی اب عالم یہ ہے کہ تقریباً شاید ہی کوئی ضلع ایسا ہوگا جہاں پر ایسی سوسائٹیاں موجود ہیں کہ مخلص کام کو قبول فرمائیں اور اس میں اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ تو اس طرح ہم بھی اپنے حقیر انداز میں جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن عازمین حج کو یہ جو سب سے بڑا ان کا کام ہے کہ تربیت، تو ان کے لیے یہ انتظام امور میں رہنمائی اور ان کی تربیت کے لیے تربیتی اجتماعات کا منعقد کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا ولی اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رواتب کی بنا پر ہندوستان کے بڑے جید علماء کو ان تربیتی اجتماعات میں نہ صرف شرکت کی دعوت دی، بلکہ ان کے یعنی وعظ و نصیحت سے مناسک حج کے پیرائے میں ان کا جو بیان کرنے اس سے کئی لوگوں نے، چاہے وہ عازمین حج ہو یا عام عوام بھی ہو، تو عام ہو کے خواص ہو، سب نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کام آج بھی بہت بڑے پیمانے پر، جیسے تبارک ہائی اسکول میں جو اس سوسائٹی کا آفس ہے وہاں پر انجام دیا جاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضرت کی رہنمائی تک ہم لوگ بھی ایک معنوں میں اس قدر فکر مند نہیں ہوا کرتے تھے کہ کیونکہ ہمیں ایک سرپرستی حاصل تھی، لیکن اب جب کہ حضرت آج ہمیں موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ اب ضروری ہوا کہ حضرت کی جگہ پر کسی صدر کا انتخاب ہو۔ تو ہمارے سب احباب کی آج جو ایک میٹنگ طے ہوئی تھی، اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مخلص شخصیت جو موجود ہے اور ہمیشہ سے کام کرتے آ رہی ہے، بلکہ وہ کسی بھی قسم کے کام کرنے سے کبھی بھی انہوں نے پس پیش نہیں کیا، تو ویسی ایک پیاری شخصیت ہے مولانا اسماعیل عارفی، جو موتی مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ تو ان کے سب کی اتفاق رائے سے صدارت کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ حضرت کی رہنمائی اور قیادت میں حج سوسائٹی اسی طرح کام کرتی رہے گی جو گزشتہ 23 برسوں میں کام کرتی آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں نہ صرف نظام آباد بلکہ باہرپاڑا، بودھن، آدمور وغیرہ اطراف کے اضلاع میں بھی یہ کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات کے، خاص کر ہمارے جو اس سوسائٹی سے متعلق لوگ ہیں، ان کے تعاون سے یہ کام انشاءاللہ اور بہتر طریقے پر حضرت مولانا اسماعیل عارفی صاحب کی قیادت میں کامیابی سے انجام دیا جاتا رہے گا۔